بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک زنا کرنے والی عورت کا۔ زنا کرنے والی عورت کے ساتھ جو ہوا وہ پھر سب نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے کہ ایک زنا کار عورت کا انجام کیا ہوا۔ یہ واقعہ اسی عورت کے گاؤں میں رہنے والے ڈاکٹر نے سنایا۔ سن کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرا نام علی ہے اور میں ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ میرے گاؤں میں ایک لیلا نامی خاتون تھی اور وہ زنا کیا کرتی تھی۔ گاؤں کے تمام لڑکے اس لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کے خواہش مند رہتے تھے۔ اکثر مرد اور لڑکوں نے اس کے ساتھ زنا کرنے کی خاطر اپنا گھر بار لٹا دیا۔ یہ عورت ایک کوٹھے میں رہتی تھی اور وہیں پر اس نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا۔ یہ عورت خود بھی زنا کرتی اور بچیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ بھی جنسی عمل کروایا کرتی تھی۔ دولت کی خاطر اس نے اس کام کو اپنا پیشہ بنا لیا اور لوگوں کے ساتھ بدکاری کرتی۔ پھر اچانک ایک دفعہ وہ لڑکی شدید بیمار ہو گئی اور وہ تڑپ رہی تھی کہ فوراً ایک لڑکا اسے ہسپتال میرے پاس لے آیا۔ اس نے کہا کہ میں اس عورت کو اپنی ماں سمجھتا ہوں، لہٰذا اس کا علاج جاری کرو۔ ساتھ ہی اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ لڑکی بدکار ہے اور زنا کرتی ہے، لیکن مجھے یہ سب پہلے سے ہی معلوم تھا اور میں نے اس لڑکے سے کہا کہ گھبراؤ مت، میں اس کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نیک ہونا یا بدکار ہونا یہ تو انسان کا اپنا فعل ہے، لیکن ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا یہ فرض اور حق بنتا ہے کہ میں لیلا کا علاج جاری کروں۔ تم بے فکر ہو جاؤ اور سکون سے گھر جاؤ۔ پھر میں اندر کمرے میں گیا تو لیلا بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوبصورتی تھی اور اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش تھا۔ اس کے نین نقش بھی بہت نشیلے تھے۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دیکھ کر کہا کہ واہ، بنانے والے نے کیا مست بنائی۔ پہلے تو لیلا کو دیکھ کر میرا بھی دل پگھل گیا اور میری نیت خراب ہونے لگی، لیکن پھر میں نے اپنے نفس پر قابو پایا اور اس کے علاج کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہفتے تک اس کا باقاعدگی سے علاج ہوتا رہا اور مجھے آخر معلوم ہو گیا کہ اب لیلا کو کینسر ہو چکا ہے اور شاید لیلا کچھ ہی دن کی مہمان ہے، کیونکہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں لیلا کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کو ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ شدید تڑپ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیں کہ آخر مجھے کیا بیماری ہے، آپ میرے سے نہ چھپائیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو کینسر کی بیماری ہے اور آپ کو کسی بھی وقت یہ بیماری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ لیلا مجھے کہنے لگی کہ کب تک میں زندہ رہوں گی؟ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیلا یہ سن کر ذرا بھی پریشان نہیں ہوئی۔ پھر لیلا مجھے کہنے لگی کہ مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے، کیا تم پوری کر سکو گے؟ میں نے پوچھا کہ کیا خواہش ہے؟ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور پوری کروں گا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ میں حج کروں۔ مجھے لیلا کی اس بات پر بہت حیرانی ہوئی اور پھر میں سوچنے لگا کہ ایک زنا کرنے والی اور بدکار عورت حج کر کے اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گی کہ وہ ساری عمر تو زنا کرتی رہی، لیکن آخری وقت آیا تو وہ خدا کے در پر چلی آئی۔ لیکن شاید وہ اس در سے حج کرنا چاہتی تھی کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور گناہوں کی معافی مانگ سکے جو وہ ساری عمر کرتی آئی۔ پھر میں نے باقی بڑے ڈاکٹروں سے بات کی کہ ہماری یہ مریضہ لیلا کی یہ ایک آخری خواہش ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تمام ڈاکٹر اس بات پر متفق ہو گئے کہ لیلا کو حج کروا دیا جائے۔ پھر میں نے لیلا کو آ کر بتایا کہ ہم تمہیں ضرور حج کروائیں گے، لیکن ابھی کچھ دن تمہیں آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا ابھی کچھ دیر آرام کرو۔ لیلا کہنے لگی کہ جو بھی ہو جائے میں اپنی زندگی میں ایک حج کرنا چاہتی ہوں۔ پاس ہی ایک آدمی کھڑا
پاس ہی ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس کے کوٹھے پر لیلا رہا کرتی تھی۔ وہ کہنے لگا 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی تو جو ساری عمر زنا کرتی رہی اور کرواتی رہی اور اس عمر میں آ کر حاجی نمازی بننے کا سوچ رہی ہے۔ میں نے فوراً سے اس آدمی کو کہا کہ جناب، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ اس کی فہرست میں کون نیک ہے اور کون گناہ گار ہے، وہی اجر و عظیم کا مالک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے گناہ بخشوانے کی خاطر حج پر جانا چاہتی ہے۔ بے شک اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی اس کے تمام گناہوں سے معاف فرما دے۔ اس نے میری بات سنی اور وہ خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر میں واپس اپنے آفس میں آیا اور آ کر بیٹھا اور میں نے فوراً سے ٹکٹ بک کروانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے بھی کاغذات جمع کروا دیے اور اس لیلا کے بھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لوں، آخر یہ اسلام کا ایک فرض ترین پلر ہے۔ میں نے سوچا کہ جو لڑکا اس دن لیلا کے ساتھ ہسپتال میں اس کو لے کر آیا تھا، اس کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے تاکہ وہ وہاں پر اس کا خیال رکھ سکے۔ پھر کچھ دن گزرے اور ہماری فلائٹ بھی بک ہو گئی۔ لیلا بہت بیماری کی حالت میں تھی اور وہ شدید تڑپ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے آ کر اسے خوشخبری سنائی اور بتایا کہ ہم اگلے 2 دن میں حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو یہ سن کر لیلا باغ ہو گئی اور اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر میں نے حج کی تمام تیاریاں مکمل کیں اور لیلا کے ساتھ جو لڑکا آیا تھا اس کا نام ابو بکر تھا، وہ بھی حج کے لیے ہمارے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ منگل والے دن ہماری فلائٹ پاکستان سے جدہ پہنچی اور وہاں سے ہم مکہ جا کر ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوئے۔ صبح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عمرہ کریں گے۔ اگلے دن جب میں اور وہ لیلا اور اس کے ساتھ ابو بکر عمرے کے لیے حرم شریف میں گئے تو وہاں پر جا کر ایک الگ ہی روحانیت تھی اور میرا دل سکونت اختیار کر چکا تھا۔ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی اور بہت ہی دلکش اور پرکشش منظر تھا۔ میں نے کعبے کی طرف دیکھا اور اپنی زندگی و آخرت کے لیے خوب دعائیں کیں۔ میرا یہ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہ جگہ کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں، لیکن مجبوریوں کے تحت مجھے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر واپس آنا تھا۔ پھر میں نے وہاں پر عبادات جاری کیں اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اسی دوران مجھے خبر ملی کہ لیلا کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی ہے۔ ابو بکر اور میں نے فوراً اسے لیلا کو وہاں سے لیا اور ہوٹل واپس لے گئے۔ فوراً سے ایک عربی ڈاکٹر کو بلایا تاکہ وہ اچھی طرح اس کا معائنہ کر لے۔ اس کے پاس کافی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد لیلا کو ہوش آیا اور وہ روئے جا رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر اس کو حوصلہ دینے لگا اور پوچھنے لگا کہ آخر کیا وجہ بنی جو تم اتنا شدید بیمار پڑ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ لیلا روئے جا رہی تھی اور پھر مجھے وہ اپنی زندگی کی رودات سنانے لگی، جو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیلا کہنے لگی کہ میں ایک پسماندہ گھر میں پیدا ہوئی اور میری ماں بھی زنا کیا کرتی تھی۔ وہ گھر کا خرچہ چلانے کی خاطر یہ سب کیا کرتی تھی، اور جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا تو میں کافی چیزیں سمجھ چکی تھی۔ میری ماں نے مجھے یہ سب سمجھا دیا تھا کہ کیسے لڑکوں کو ورگلایا جاتا ہے اور کیسے ان سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ آخر میں نے بھی اس کو کاروبار سمجھ کر اپنا لیا اور یہی عمل جاری کر دیا۔ پھر میری ماں کی وفات ہو گئی اور میں اب بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ پیٹ پالنے کے لیے میں نے یہی ایک طریقے کو اپنایا اور روزانہ کئی لڑکوں کو بلوا کر ان کے ساتھ رات گزارتی اور ان سے پیسے لیا کرتی تھی۔ البتہ مجھے بچپن سے ہی کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ کام گناہ میں شمار کیا جاتا ہے اور ایسا کرنے سے شدید گناہ ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے بہت کڑی سزا ملتی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، اور حتیٰ کہ مجھے بچپن سے ہی نہیں تعلیم دی گئی، اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ حقیقت میں موجود ہے، غیب پر ایمان لایا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ گناہ کو کاروبار سمجھ کر کرتی رہی۔ جب مجھے فرصت ملی
تو میں لڑکوں سے کہتی کہ آس پاس کے لڑکیوں کو لے کر آؤ اور ان سے یہ کام کروایا جائے اور پیسے لیے جائیں۔ جب میرے زنا والے اڈے پر خواتین آتی تو ان میں سے چند ہی ایسی ہوتی جو رضامندی سے آئی ہوتی اور زیادہ تر کو اغوا کر کے لایا جاتا تھا۔ وہ سب مجھے ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ ہم سے یہ کام نہ کرواؤ، لیکن میں اپنے کاروبار کی خاطر ان کی ایک نہ سنتی اور اندھا دھند روزانہ کئی لڑکے میرے کوٹھے پر آتے اور ان لڑکیوں کے ساتھ رات گزار کر مجھے پیسے دیتے۔ لڑکیاں جب مجھے کہتی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرواؤ تو میں ان سے کہتی کہ آخر جینے اور پیٹ پالنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک بھولی بالی سی لڑکی کو اغوا کر کے میرے کوٹھے پر لایا گیا اور وہ میرے آگے آ کر ہاتھ جوڑنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایسا نہ کروائیں، کیونکہ میرے والد اپنے علاقے کے امام مسجد ہیں اور یہ سب ہونے سے میری عزت مٹی میں مل جائے گی اور میرا باپ پورے علاقے میں بدنام ہو جائے گا۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ تم دنیا میں تو پیٹ پالنے یا پیسوں کے لالچ میں یہ سب کچھ کر اور کروا رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے اور آخرت میں اسے کیا منہ دکھاؤ گی؟ وہ آخرت میں تمہیں شدید عذاب سے گزارے گا۔ آخر میں نے وقتی طور پر تو اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کروایا جو سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر جیسے ہی میں بیمار پڑی اور میں نے سوچا کہ آخر جانا جائے کہ جو اس دن وہ لڑکی مجھے کہہ رہی تھی کیا یہ حقیقت ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں جاننا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایسا کرنا بہت ہی گناہ گار عمل ہے، لیکن مجھے یہ بھی انفارمیشن تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے تو وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ساری عمر زناکاری جاری رکھوں گی اور مزہ لیتی رہوں گی۔ جب آخری عمر میں پہنچوں گی تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے معافی مانگ لوں گی اور توبہ کر لوں گی۔ پھر جیسے ہی میں بیمار ہوئی اور مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے کینسر کی بیماری کے باعث موت ہونے والی ہے، میں مرنے والی ہوں، تو میں نے سوچا کہ آخر ساری عمر تو گزر گئی، ساری عمر تو گناہوں میں گزار دی اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتی رہی، لیکن اب وقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو منا لوں۔ لہٰذا میں نے حج کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب میں حج پر آئی تو اگلے دن عمرے کی غرض سے جب آپ سب کے ساتھ حرم شریف گئی تو میری حالت خراب ہونے لگی اور میں وہاں بے چینی کے عالم میں مبتلا ہو گئی۔ میں وہاں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور وہاں آس پاس کی سب عورتوں سے پوچھنے لگی کہ اے بیبیو، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ دیکھو تمہارے سامنے تو ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ مجھے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ شاید میرا گناہ اتنا ہی بڑا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ کے اس عظیم گھر کو دیکھنے سے قاصر ہوں۔ بس اسی وجہ سے میری حالت خراب ہونے لگی اور مجھے اپنی منوست پر غصہ آنے لگا کہ آخر مجھے اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا اور میں کیسے اللہ تعالیٰ کو مناؤں گی۔ میں ساری عمر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ آخری وقت میں منا لوں گی، لیکن میری تو اتنی بدقسمتی ہے کہ مجھے اس کا گھر یعنی خانہ کعبہ بھی نظر نہیں آیا۔ بس یہی کہنا تھا لیلا کا، اور اپنی کہانی سناتے ہی وہ دم توڑ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں نے جب دیکھا اور اس کی ساری کہانی سنی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ پھر میں نے سعودی عرب میں ہی وہاں کے انتظامیہ سے بات چیت کر کے لیلا کو وہیں پر قبرستان میں دفن کروا دیا۔ میری حالت بھی خراب ہونے لگی کیونکہ میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کیا یا نہیں کیا۔ آخر وہ دنیا میں گناہ کرتی رہی، لیکن اللہ تو بخشنے اور معاف کرنے والا ہے، تو پتہ نہیں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں۔ پھر میں نے باقی آنے والے حج کے ایام میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، حج ادا کیا اور اپنے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ میں لیلا کے لیے بھی دعائیں کیا کرتا تھا کہ یا اللہ وہ لڑکی ساری عمر گناہ کرتی رہی کیونکہ اسے علم نہ تھا، لیکن
اس نے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا اے اللہ اپنی رحمت کا کمال دکھاتے ہوئے اگر ہو سکے تو اس لڑکی کے گناہ کو بھی معاف کر دینا۔ تو لہٰذا ایک زنا کرنے والی عورت کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے منانے کی غرض سے گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ نظر آنے سے محروم کر دیا، اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ ساری عمر چند دولت اور پیسے اور جنسی مزے کی خاطر اسلام کی تعلیمات کو جھٹلاتی رہی۔ آخر اس بات میں کوئی بھی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخشنے والا اور سب کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ لیکن اس نے اپنے بندے کو یہ بھی حکم دے رکھا ہے کہ اگر نیک کام کرو گے تو ہی بخشے جاؤ گے اور جنت میں جاؤ گے، ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ نے جب خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ ایک کھلی بے حیائی ہے۔ اللہ نے جب خود انسان کو یہ واضح بتا دیا کہ یہ سب گناہ ہے، تو پھر انسان غلط کام کر کے اور گناہ کر کے کیسے یہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا؟ ہاں، اگر اس نے دنیا میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند آیا ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس انسان کو نواز دے، ورنہ گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے۔ لہٰذا یہی اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے سب گناہوں سے دور رہا جائے اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، ورنہ آخر میں توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھا جائے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس سے منع فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل و صورت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سب تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس کاوش کو سراہتے ہوئے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی معلوماتی اور حیرت انگیز ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور جتنا ہو سکے نیکی کو پھیلائیں اور برائی کو ختم کریں، زنا کو ختم کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی یا پھر کوئی واقعہ ہے تو آپ کمنٹ میں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کی دی ہوئی سٹوری بھی ویڈیو کی صورت میں نشر کریں گے۔